بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کے چھٹے باب حروف عاملہ کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حروف ندا اور منادہ کے متعلق پڑھیں گے۔ چھٹا باب ہے حروف عاملہ، سبق نمبر 7 ہے حروف ندا۔ دیکھیں حروف کے متعلق بحث چل رہی ہے، حروف اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور کیا کیا عمل کرتے ہیں، ان کی مختلف اقسام تھی۔ ان میں سے جو آج کے سبق کے اندر ہم قسم پڑھ رہے ہیں، یہ آخری قسم ہے جو اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ کون سی قسم ہے، تفصیل ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے حروف ندا۔ حروف ندا پکارنے کے لیے آتے ہیں، کسی کو ندا دینی ہے، آواز دینی ہے، پکارنا ہے عربی کے اندر، اس کے لیے آپ جو حروف استعمال کرتے ہیں ان کو حروف ندا کہتے ہیں۔ یہ کل 6 حروف ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ۔ تو سب سے پہلے ہم نے سبق کے اندر ترتیب ہماری کیا ہوگی پڑھنے کی، سب سے پہلے تو اس کی تعریف ہے۔ تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو کسی کو پکارنے کے لیے جو حروف عربی کے اندر استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف ندا کہا جاتا ہے، اور ان حروف کو حروف ندا کہتے ہیں، اور جس کو آپ پکار رہے ہیں، جس کو آپ آواز لگا رہے ہیں، اس کو منادہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ یہ کل 6 حروف ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ۔ اس میں پھر ترتیب ہے کہ قریب والوں کو پکارنے کے لیے کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں، دور والوں کو پکارنے کے لیے کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں، اور درمیان والے جو نہ زیادہ دور ہوں نہ زیادہ قریب ہوں ان کو پکارنے کے لیے کون سے حرف استعمال ہوتے ہیں۔ تو ترتیب اس کی الٹ ہوگی۔ الٹ کیسے ہوگی؟ اس کی ترتیب یہ ہے، ای اور حمزہ مفتوحہ یہ ہے قریب والوں کو پکارنے کے لیے، اور ایا اور حیا یہ ہے دور والوں کو پکارنے کے لیے، اور تیسرے نمبر پر ہے یا۔ یہ جو یا ہے یہ قریب والوں کو پکارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دور والوں کو پکارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کل 6 حروف ہیں، 1 2 3 4 اور 5، یہ کل 5 حرف ہیں جو کہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ یہ حروف جس اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں اس کو منادہ کہا جاتا ہے، یہ والی بات جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ لیکن اس میں تفصیل ہے کہ منادہ کے اوپر آپ نے اعراب کیا پڑھنا ہے، آیا اس کے اوپر رفع پڑھا جائے گا یا نصب پڑھا جائے گا یا جر پڑھا جائے گا، اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے جو کہ ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ تو اعراب جو ہے اس کا 3 طرح کا اعراب آتا ہے منادہ کے اوپر۔ نمبر 1 منادہ منصوب ہوتا ہے، نمبر 2 منادہ مرفوع ہوتا ہے، نمبر 3 منادہ مجرور ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ سمجھنا کہ منصوب کس وقت ہوتا ہے، مرفوع کس وقت ہوتا ہے اور مجرور کس وقت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے منصوب کو دیکھیں۔ منصوب تب ہوگا کہ جب منادہ مضاف ہو۔ نمبر 1 مثال اس کی یہ ہے، یا عبداللہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، عبداللہ، عبد مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، تو منادہ مضاف ہے، لہذا آپ نے اس کے اوپر نصب پڑھنا ہے۔ اور نمبر 2 منادہ مضاف تو نہیں ہے لیکن مشابہ مضاف ہے۔ مشابہ مضاف اس سے پچھلے سبق کے اندر میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جو مضاف تو نہیں ہوتا لیکن مضاف کی طرح وہ اس سے اگلے اسم کے ایسے ہی محتاج ہوتا ہے جیسے مضاف اپنے مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے، یا طالعا جبلا۔ یہاں پر دیکھیں جو طالعا ہے یہ مضاف تو نہیں ہے لیکن یہ مضاف کے مشابہ ضرور ہے، لہذا اس کے اوپر نصب آئے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ منادہ وہ نہ تو مضاف ہے نہ ہی مشابہ مضاف ہے لیکن نکرہ غیر متعین ہے۔ نکرہ غیر متعین جیسے یا رجلا خذ بیدی۔ دیکھیں نکرہ کا جو لفظ ہے وہ بعض اوقات متعین بھی ہوتا ہے۔ متعین اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب آپ اشارہ کرتے ہیں، اگرچہ لفظ آپ نے اپنے اصل کے اعتبار سے نکرہ استعمال کیا ہوتا ہے لیکن جب آپ اشارہ کر کے آپ اس کو مخصوص کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو تو پھر وہ نکرہ غیر متعین ہوگا۔ جیسے کوئی اندھا ہے، اس نے جانا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے، یا رجلا خذ بیدی، اے شخص میرا ہاتھ پکڑ لے۔ اب وہ کسی مخصوص شخص کی طرف اشارہ نہیں کر رہا بلکہ ایک غیر متعین شخص کو آواز دے رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر یہاں سے گزر رہا ہے تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آگے لے جائے۔ تو یہ یہاں پر نکرہ بھی ہے اور غیر متعین بھی ہے، یا رجلا خذ بیدی۔ تو نکرہ غیر متعین ہونے کی صورت میں اس کے اوپر نصب آئے گا منادہ کے اوپر۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جب آپ نے منادہ کے اوپر نصب پڑھنا ہے۔ اب مرفوع والی صورت کیا ہے؟ مرفوع والی صورت یہ ہے کہ منادہ وہ مفرد معرفہ ہو، نکرہ نہ ہو، نہ نکرہ ہو، اور دوسری بات یہ مضاف بھی نہ ہو، مشابہ مضاف بھی نہ ہو۔ یہاں پہ جو مفرد ہے یہ مرکب کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یہ مرکب کے اندر آتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ نہ وہ مضاف ہونا چاہیے نہ ہی مشابہ مضاف ہونا چاہیے اور معرفہ ہونا چاہیے۔ پھر علامت رفع کے اوپر وہ
علامت رفع کے اوپر وہ مرفوع ہوگا. پھر علامت رفع اس کے اوپر ویسی آئے گی جیسی وہ قسم ہے. اگر اس کی علامت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے تو پھر ضمہ آ جائے گا. اگر اس کی علامت رفع الف کے ساتھ آتی ہے تو الف آ جائے گا. اگر علامت رفع واو کے ساتھ آتی ہے تو واو کے ساتھ آ جائے گا. اگر اس کے اوپر رفع تقدیری آتا ہے تو پھر رفع تقدیری آ جائے گا. مثال اس کی آپ دیکھیں جیسے یا زیدو، یا زیدون، یا موسیٰ. اب یا زیدو میں دیکھیں زید مفرد بھی ہے، معرفہ بھی ہے، نہ مضاف ہے نہ ہی مشابہ مضاف ہے، تو اس کے اوپر رفع آ گیا ہے. علامت رفع چونکہ واحد اس میں متمکن کی پہلی قسم ہے، مفرد منصرف صحیح، لہذا اس کے اوپر رفع آتا ہے ضمہ کے ساتھ. اور یہ یا زیدون، یہ دیکھیں ذرا، یہ جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم کی حالت رفع آتی ہے واو نون کے ساتھ، لہذا اس کے اوپر رفع آ رہا ہے واو نون کے ساتھ. اور موسیٰ میں اندر جو رفع آتا ہے وہ رفع تقدیری ہوتا ہے، جیسے کہ آپ پیچھے تفصیل پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر رفع تو ہے لیکن رفع تقدیری ہے. تو منادہ مرفوع ہوگا تب جب کہ وہ مفرد ہو اور معرفہ ہو. پھر جس طریقے سے معرفہ کی جون سی قسم ہوگی اس اعتبار سے اس کے اوپر اعراب آ جائے گا رفع کا، یہ دوسری قسم ہوگی. اور اسی طرح اس کے اوپر رفع تب بھی ہوگا جب منادہ نکرہ متعین ہو. نکرہ متعین جیسے یا رجلو. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کوئی آدمی کسی کو پکارتا ہے. اب رجل اپنے اصل کے اعتبار سے تو نکرہ ہے کہ غیر متعین شخص کا نام ہے، لیکن جب آپ مخصوص فرد کی طرف اشارہ کر کے آپ اس کو پکار رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، متعین کر رہے ہیں، تو نکرہ ہونے کے باوجود یہ متعین ہو جائے گا اور اس کے اوپر رفع آئے گا. تو خلاصہ یہ کہ رفع دو صورتوں میں آئے گا. جیسے نصب تھا وہ تین صورتوں میں آ رہا تھا، مضاف، مشابہ مضاف اور نکرہ غیر متعین. اسی طرح جو رفع آئے گا منادہ پہ یہ دو صورتوں میں آئے گا. ایک یہ ہے کہ منادہ مفرد معرفہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ منادہ نکرہ متعین ہو، جیسے یا رجلو. یہ ہوگی مرفوع کی صورت. تیسرا ہے مجرور. مجرور کی صورت کیا ہے کہ جب منادہ کے اوپر لام استغاثہ داخل ہو جائے. لام استغاثہ، استغاثہ اصل میں ہوتا ہے مدد طلب کرنا. مدد طلب کرنے کے لیے عربی کے اندر لام زبر لا یہ لگا دیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے لام زیر لی، وہ حرف جر ہوتا ہے، اس کی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی. ایک ہوتا ہے لام کے اوپر زبر ہوتا ہے، یہ استغاثہ مدد طلب کرنے کے لیے لگا دیا جاتا ہے. تو اگر منادہ کے اوپر لام استغاثہ داخل ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے اس کے اوپر جر آ جائے گا، یا لزیدن. تو اس صورت میں یہ مجرور ہوگا. ایک صورت میں منادہ کے اوپر فتح بھی آتا ہے. وہ فتح تب آتا ہے جب منادہ کے آخر میں الف اور ہا کا اضافہ ہو جائے، جیسے یا زیدہ. اب یہاں پہ دیکھیں اس کے آخر میں الف اور ہا کا اضافہ ہو گیا تو پکارنے کے لیے بعض اوقات ایسے بھی کہہ دیا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر فتح آ جائے گا. تو یہ اس منادہ کا اعراب ہے. یعنی یہ جو حرف ندا داخل ہوگا منادہ کے اوپر تو یا تو نصب دے گا یا رفع دے گا یا پھر جر دے گا. اور کس صورت میں رفع دے گا، کس صورت میں نصب دے گا، کس صورت میں جر دے گا، وہ ہم نے سبق کے اندر پڑھ لیا ہے. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ تمرین کر کے اس کا ہم پریکٹیکل کر لیں گے.